اب ایک بہت اہم سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ وہ کون سی شخصیت تھی جس نے لندن میں آ کر کوے موسوی کے ساتھ ملاقات۔ پاکستان کا سارا میڈیا ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے پاس وہ ڈاکیومنٹ ریلیز کیے جا رہے ہیں جس میں ایک شخص کا نام آ رہا ہے مسٹر مالک تھا جو لندن گیا اور جس نے کوے موسوی سے بات چیت کے درمیان ایک دفعہ پھر بات چیت ہو رہی ہے ان کو ہائر کرنے کی، اور یہ کہ شاید وہی جو پرانا جو منجن ہے اس کو کیا دوبارہ بیچا جا رہا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی سیاست میں ایک ہی نام چل رہا ہے، کوے موسوی جو براڈ شیٹ کے سی ای او ہیں جنہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سے $65 ملین کا کیس جیتا ہے۔ لیکن اب ایک بہت اہم سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ وہ کون سی شخصیت تھی جس نے لندن میں آ کر کوے موسوی کے ساتھ ملاقات کی اور پھر ان سے کہا کہ تقریباً $200 ملین کی ان کو رشوت دی جائے اور اس کے عوض ان کو ایک کانٹریکٹ دیا جائے گا جس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ نواز شریف کے جو $1 بلین ہے وہ پکڑیں، آصف علی زرداری کے وہ جو جتنے بھی پیسے ہیں وہ پکڑیں۔ اور اس حوالے سے ڈسکشن اب یہ ہے کہ یہ شخصیت کون ہے۔ پاکستان کا سارا میڈیا ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے پاس وہ ڈاکیومنٹ ریلیز کیے جا رہے ہیں جس میں ایک شخص کا نام آ رہا ہے مسٹر مالک، کہ وہ مسٹر مالک تھا کون جس نے یہ لندن ٹریول کیا۔ یہ پوری جو ڈسکشن ہو رہی ہے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو جنوری 2020 میں ہو رہی ہے کہ مسٹر مالک کون تھا جو لندن میں ٹریول کیا۔ میڈیا پہ آپ بریکنگ نیوز دیکھ رہے ہیں کیونکہ مسٹر مالک تھا جو لندن گیا اور جس نے کوے موسوی سے پیسے مانگے۔ اب میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس چیز کو آج پاکستانی میڈیا کے لیے جو آنکھیں کھول کر اس کو ایک ہوشربا انکشاف کے طور پر پیش کر رہا ہے، ایکسکلوسیو پیش کر رہا ہے، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مئی 2019 کو میں نے ایک سٹوری کی تھی دی نیوز اور جیو کی ویب سائٹ کے لیے۔ وہ سٹوری آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر، آپ ڈیٹ دیکھ لیں کہ یہ مئی 2019 کی سٹوری ہے۔ آپ نیچے آئیں گے اس سٹوری میں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت میں نے لکھا تھا، یہ تقریباً اب 2 سال ہونے کو ہے، کہ پاکستان سے ایک شخصیت وہ لندن آئے۔ 2019 کی یہ بات ہے، میں نے اس وقت لکھا تھا جب کسی کو نہیں پتا تھا، نہ براڈ شیٹ کے آنر کو پتا تھا، نہ کوے موسوی کو پتا تھا، نہ کسی پاکستانی میڈیا کو پتا تھا کہ ایک شخصیت آئی ہے اور جس نے آ کر رشوت مانگی، یعنی کمیشن مانگا کوے موسوی سے۔ اور نہ اس وقت مجھے یہ بات کوے موسوی نے بتائی تھی، نہ کسی جو اب تک اس وقت جو لوگ انوالوڈ ہیں کسی نے نہیں بتائی تھی۔ ایک بہت ٹرسٹڈ ایک سورس سے جنہوں نے مجھے کچھ فوٹیج دکھایا تھا، مجھے کچھ وہ ایویڈنس دکھایا تھا جس کی بنیاد پر میں نے وہ سٹوری کی تھی۔ ایک اور سٹوری جو اس وقت آج کے دن میں چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا جب پچھلے چند دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت براڈ شیٹ کی جو سی ای او ہیں ان کے انکشافات کے حوالے سے مختلف باتیں کر رہی تھی، پرائم منسٹر عمران خان نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر لی کہ اس پورے معاملے کی تحقیقات کی جائے اور دیکھا جائے کہ نیب سے براڈ شیٹ سے کون لوگ ڈیل کر رہے تھے۔ میری سٹوری میں نے بریک کی ہے شاہزیب خان زادہ شو پر، دی نیوز میں آج چھپی اور جیو میں، کہ ایکچولی براڈ شیٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس کے بھی کچھ لوگ ہیں وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے، اور نہ صرف یہ کہ نیگوشیشنز ہو رہی تھی بلکہ براڈ شیٹ کا ایک جو ڈیلیگیشن ہے وہ لندن سے اس نے ٹریول کیا، بیرسٹر ظفر علی QC، اور جا کر انہوں نے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ میٹنگز کی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مئی 2019 کو ہی یہ سٹوری میں نے دی تھی، اور اس وقت میری جو ڈیلیگیشن کے ہیڈ تھے بیرسٹر ظفر علی QC، میں نے ان کو کنفرنٹ کیا تھا، میرے پاس کچھ ایویڈنس آیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ میرے پاس یہ کنفرم انفارمیشن ہے کہ آپ پاکستان گئے، آپ نے وہاں ڈسکشنز کی اور آپ نے وہاں جا کر حکومت پاکستان سے ایک بہت بڑا کانٹریکٹ لینے کی بات کی ہے کہ آپ لوٹڈ ویلتھ لائیں گے، اور یہ کہ اس میں آپ جو براڈ شیٹ کے جو سی ای او ہیں کوے موسوی، آپ ان کے بہاف پر ایکٹ کر رہے ہیں۔ وہ پیپرز ابھی سارا میڈیا چلا رہا ہے پچھلے چند گھنٹوں سے، لیکن یہ وہ سٹوری ہے جو اصل جو اہم حقائق تھے یہ ہم نے اس وقت تقریباً 2 سال پہلے آپ کو بتائے تھے کہ کس طرح سے وہاں پر پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈسکشن ہوئی۔ اس وقت ہم نے ایک کوشچن ریز کیا تھا کہ کیا حکومت پاکستان اور براڈ شیٹ کے درمیان ایک دفعہ پھر بات چیت ہو رہی ہے ان کو ہائر کرنے کی، اور یہ کہ شاید وہی جو پرانا جو منجن ہے اس کو کیا دوبارہ بیچا جا رہا ہے کہ لوٹڈ ویلتھ لائی جائے گی، اور یہ کہ اتنے بلینز باہر پڑے ہیں۔ اس میں پرائم منسٹر عمران خان کی جو وہاں پر اس وقت ملاقات ہوئی انہوں نے سنا، لیکن اس میں کوئی جو پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو کہا گیا تھا کہ وہ ایک بہت عام شخصیت ہے جو ان سے ملنا چاہ رہی ہیں، اور یہ کہ ان کے پاس جو براڈ شیٹ کے حوالے سے نئی چیزیں نئے انکشافات ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ان سے بات چیت کی، جو ڈاکیومنٹ ہمارے پاس ہے اس میں عمران خان نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیب یوزلیس ہے، یہ ایک فضول ادارہ ہے، اور یہ کہ اس کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ یہ ایسٹس ریکور کرا سکیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ عمران خان نے
اس سے مزید آگے کچھ اس حوالے سے بات چیت کی ہو. وہ پرائم منسٹر سے مختلف کیپیسٹیز میں دن کو درجنوں لوگ ملتے ہیں، لیکن حکومت کے جو 3 اور وزراء تھے ان کے ساتھ بھی جو براڈ شیٹ کے نمائندے تھے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. شہزاد اکبر کے ساتھ ملاقاتیں. شہزاد اکبر کو کسی ریکمنڈیشن پہ سفارش پر کہا گیا تھا کہ جو براڈ شیٹ کے ڈیلیگیشن ان سے ملے. شہزاد اکبر سے ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ ہے، ہم حکومت میں ہیں اور ہم حکومت سے حکومتی لیول پر بہت ساری چیزیں کروا سکتے ہیں، ہمیں پرائیویٹ کمپنیوں کو پیسے دے کر ہمیں جال میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غلط معاہدے کرنے کی وجہ سے اور بہت سارے دعووں پر یقین کرنے کی وجہ سے پاکستان کو $65 ملین کی اس سے پہلے ایک بہت بڑی پاکستان کو ٹیکہ لگ چکا ہے. پاکستان افورڈ نہیں کرتا، اور یہ فیکچول بات ہے کہ وہ ایسے کانٹریکٹس میں جائے جو صرف وعدوں کی بنیاد پر ہوں اور جہاں پر ایویڈنس نہ ہو، جہاں یہ بھی لگ رہا ہو کہ کچھ ملنا بھی نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ بات جہاں پر یہ ہے جو اس وقت ہم نے ڈاکومنٹ میں کہی تھی کہ جو ڈاکومنٹ کے اس وقت کے لوگ تھے، اور خاص طور پر بعد میں آؤں گا کہ یہ جو شخصیت تھے کون جنہوں نے لندن میں آ کر ملاقات کی تھی، اور یہ کہ لندن میں آ کر جنہوں نے رشوت مانگی، اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی طور پر بتاؤں گا. لیکن امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ اس پورے کھیل میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کو پورا اس کیس کی ہسٹری کا پتہ نہیں تھا. یہ نہیں پتا تھا کہ 1999 میں جو کانٹریکٹ سائن ہوا تھا پرویز مشرف کی حکومت کے ساتھ، اس وقت یہ صرف $1 بلین کا وعدہ نہیں تھا. اس وقت وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ آصف علی زرداری کے تقریباً 7 سے 10 بلین پڑے ہوئے. آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو کے اکاؤنٹس ہیں. کہا گیا تھا کہ UK اور یورپ کے اکاؤنٹس ہیں جہاں پر تقریباً up till $10 بلین آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو کے پیسے. یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف کا $1 بلین کا اکاؤنٹ ہے جس کو پکڑا جائے گا، اور جس بنیاد پر یہ کانٹریکٹ سائن ہوا. اس وقت کوئی پاکستانی میڈیا میں یہ سوال نہیں پوچھ رہا کہ اس وقت کانٹریکٹ کی جو ٹرمز کیا تھی، وہ یہی تھی کہ یہ سارے پیسے ملیں گے. 4 سال کے بعد جب یہ سوال اٹھا نیب کی طرف سے کہ وہ پیسے آخر جن کا وعدہ کیا گیا تھا تو وہ کدھر ہیں، وہ پیسے ایکچولی کہیں بھی نہیں ملے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج 20-21 سال گزر چکے ہیں، انہی پیسوں کی تلاش ہے. اور ان دا مین وائل پاکستان کے $65 ملین پاکستان کھو چکا ہے. یہ خبریں کیوں چلائی گئی، اس کا مقصد کیا تھا، یہ سب لوگوں کو اس بارے میں کلیئرلی پتا ہے کہ اس کا ایکچوئل پچھلے 1 ہفتے سے چلنے والی خبروں کا آبجیکٹو کیا تھا کہ اس میں چونکہ پولیٹیکل مسئلہ بہت زیادہ تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پاکستان میں ڈسکشنز ہوئی، جو وزیر اعظم عمران خان میں جو ملاقاتیں ہوئی، اور اس کے بعد جو مختلف اور جو انفلوئنشل سرکلز کی طرف سے جو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ فردر اس معاملے کو پروب کیا جائے اور ٹیسٹ کیا جائے اس پورے کیس کو کہ کیا کچھ $بلینز ملنے والے ہیں. لہٰذا ایک بڑی شخصیت لندن آئی، انہوں نے آ کر یہاں کیفے روڈ جو ویسٹ لندن کا ہے وہاں پر ملاقات کی. ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ کنفرمیشن ہے، ایویڈنس ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں پر وہ شخصیت ایک ملاقات ہوئی، اور وہ صرف ایک شخص نہیں تھے، ایک پورا ڈیلیگیشن تھا. لیکن جو ملاقات تھی وہ 1-on-1 تھی. کوے موسوی کی اور جو پاکستان سے جو گورنمنٹ آفیشل آئے ہوئے تھے ان کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں وہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ کو اگر ہم اتنا بڑا جو کانٹریکٹ ہے وہ دیتے ہیں جس کی ورتھ $1 بلین اور یہ بھی تھا کہ شاید اس سے زیادہ پیسے بھی ہیں، تو 20% انہیں کہا گیا کہ آپ کے تو تقریباً 200 سے 250 ملین $200 to $250 ملین آپ نے کمانے. آپ بتائیں کہ اس میں سے کوئی 30-35 ملین اگر کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے تو آپ مجھے دے دیں، میں آپ کا یہ سائن کروا دیتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ جو شخصیت جو اس میٹنگ میں تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی آئیڈینٹی اور اپنے کریڈنشیلز انہوں نے ویریفائی کروائے کہ وہ کون ہیں. اور سب سے بڑا ان کے پاس ثبوت یہ تھا کہ ان کے پاس یہ سارے ڈاکیومنٹس موجود تھے جو سیکرٹ ڈاکیومنٹس تھے جو براڈ شیٹ کے لندن کے جو وکلاء ہیں انہوں نے ایلن اووری کے ذریعے پاکستانی حکومت کو لکھے تھے، یعنی نیب کو لکھے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شخصیت وہ جو یہاں پہ لندن آئی ان کے پاس اس کیس کی پوری ڈیٹیلز تھیں. ہم آپ کو فردر یہ بھی بتائیں گے آنے والے دنوں میں کہ وہ اس کے علاوہ کیا کیا ڈسکشن ہوئی. لیکن جو اس وقت جو پورا پاکستانی میڈیا میں جو قصہ چل رہا ہے کہ یہ شخصیت کون تھی، یہ کیا تھی، اور جس کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیز آج سامنے آئی ہے، در حقیقت یہ سٹوری ہم تقریباً 2 سال پہلے ہم دی نیوز اور جیو پر پہلے ہی رپورٹ کر چکے ہیں. تھینک یو.